عزیز بھائیوں، الہ العالمین، خالق کائنات، رب ارض و سما نے اس دنیاوی زندگی میں ہمیں بڑا کچھ عطا بھی کیا ہے اور دکھایا بھی ہے، لیکن بہت کچھ چھپایا بھی ہے۔ جو کچھ دکھا دیا ہے اس کے معاملے میں ہم بڑے ایکٹیو اور سنجیدہ ہیں، اور جو کچھ چھپا رکھا ہے اس کے متعلق کمزور اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں، جبکہ جو کچھ چھپایا ہے وہ اگر اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ پریشان کن ہے تو انتہائی زیادہ پریشان کن۔ لیکن دنیا میں ہمارا انداز زیادہ نہیں تو اپنی ذات اور اپنی اولاد کے متعلق بہت ہی اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقت کے خلاف ہی ہو۔ میں آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانی امتوں میں سے ایک امت کے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، دیگر کتب احادیث میں آپ کا یہ بیان موجود ہے۔ پرانے زمانے میں ایک خاتون اپنے ایک شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ شیرخوار بچہ سمجھو، چھوٹا بچہ جو دودھ پر گزارا کرتا ہے، چند دن کا بچہ ہے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ لیکن اتفاق سے وہ ایسے مقام پر بیٹھی ہوئی تھی جو شارع عام، جی ٹی روڈ اور بڑی شاہراہ تھی۔ کیا دیکھتی ہے اچانک شور و ہنگامہ، پھر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا لاہ و لشکر ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے جاہ و جلال لاہ و لشکر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ گزر رہے۔ انداز دیکھ کر ماں ہے، اللہ اکبر، اپنے متعلق تو اس نے کچھ نہ کہا، اللہ کی طرف دھیان کیا اور دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے میرے مولا، اے میرے خالق مالک، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کیا ہے، اور واقعتاً حکماً اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ آپ یہ کہا کریں، کیا بلا، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، پوری کائنات کا مالک تو ہی ہے، تو ہی بادشاہ بناتا ہے، تو ہی ان سے چھینتا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی محروم کرنے والا ہے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اس نے بھی اللہ سے ہی رابطہ کیا، یہ نہیں کوئی اور انداز اختیار کیا ہو۔ اللہ اکبر، ہم تو جو سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے میرے مولا کریم، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فلک نے عجب تماشا دیکھا کہ وہ بچہ جو شیرخوار تھا، دودھ اس کی ضرورت تھی، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور خود اللہ سے رابطہ کیا۔
اللہ اکبر. اور کہا مولا کریم میری ماں تشدین ہوئی ہے, ہمیں بتایا تو کہ اس کی دعا قبول نہ کر لینا میرے حق میں. اللہم لا تجعلنی مثلا, میری اپنی التجا, میری دعا, میری خواہش کیا ہے کہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. اس شخص کی ذہانت, فطانت, سمجھداری اور وسائل کا کیا فائدہ جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے. اس دنیا میں اس شان و شوکت کا, اس جاہ و جلال اور منصب اور مقام کا کیا فائدہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو آگ سے ہی نہیں بچا سکتا. اس لیے بچے نے کیا کہا, ہمارے یہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ماما ٹھنڈیاں چھاما. اب میں نے کہا او بھائیو, جا رہے ہو, بھاگ رہے ہو کہیں, آپ کے لیے اس وقت دن رات کے سارے فرشتے دعاؤں کے لیے موجود ہیں. فرشتوں کا کیا کام ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. کون سے کلمات سب سے زیادہ محبوب؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات اللہ نے فرشتوں کے لیے چنے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. آپ تو نماز کے وقت بھی نماز سے گھبراتے ہیں, ان پر نماز فرض کوئی نہیں, لیکن وہ ہر وقت اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور فرشتوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, لیکن اس وقت فرشتے اللہ کا ذکر چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. رحمت کی دعا بھی اور بخشش کی دعا بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے, رحمت نصیب ہو جائے. میرے خیال میں قبر بھی کوئی سوال نہیں ہونے دے, قیامت دن میں کوئی سوال نہیں ہوگا. کیا خیال؟ یہ اتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے, لیکن ہم لوگ گھبراتے ہیں. مسجد میں بیٹھے آرام نہیں ہو سکے گا, آرام نہ ہوا تو پھر کام نہیں ہو سکے گا, جبکہ کام کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی حد تک ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور یہاں تک جاتے ہیں اور دنیا میں سمجھتے ہیں ماما ٹھنڈیاں چھاما, جو کچھ مجھے ملا میری ماں باپ کی دعاؤں کر دی جائے. اللہ اکبر. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا حساب خود کر لے, اللہ کے حساب کا انتظار نہ کرے, اپنا حساب خود کرے اور موت کے بعد آنے والے حالات کی تیاری کرے. سمجھدار وہ ہے جو چھپایا ہے اس کے لیے کچھ کرے, جو دکھا دیا دے دیا وہ تو دے دیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں گلہ کیا ہے بھائیو ہمارا ان لوگوں کا جو اللہ سے رابطہ کر کے صرف سوال دنیا کی حد تک محدود کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو دینے والا ہوں اور میرے خزانوں میں پوری کائنات کے ہر شخص کی تمام خواہشات کے مطابق دے کر بھی کوئی کمی نہیں آتی. تسی سوال کیا کرتے ہو مجھ سے؟ اللہ پاک نے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوست یار بھی, رشتہ دار بھی, کاروبار بھی اور بڑا کچھ چھوڑ کے میرے گھر آتے ہیں, سوال کرتے ہیں دنیا کا. تو میں کہتا ہوں تیرے جمن تو 5 مہینے پہلے لکھ دیتی تھی میں تیرے پیدا ہونے سے 5 ماہ پہلے میں نے تیرا حصہ لکھ دیا جو تجھے ملے گا. کسی کتے اور بلے کا حصہ بھی کوئی انسان نہیں چھین سکتا. کوئی انسان کسی انسان کا حصہ کیسے لے سکتا ہے؟ نہیں ممکن کوئی بھی. لیکن ہم محدود ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے, عقل مند دانشور وہ ہے جو اپنا حساب خود کر لے اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں نا, اللہ ہم سمجھتے ہیں جو مر گئے پھر تو ماری گئے کہ کیا خیال ہے؟ ہمارے محلے کی مسجد میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ہزاروی حفظہ اللہ جامعہ محمدیہ کے شیخ استاد ہیں. وہ خطیب تھے اور درس دیا کرتے تھے. درس بڑا اچھا ہوتا تھا. اس وقت رواج تھا سننے کا. آج سے 50 سال پہلے کی بات, 55 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک دن مولانا نے بیان کیا جنت کے متعلقہ کچھ باتیں.
تو ہمارے محلے میں ایک نیم پاگل آدمی تھا، نیم پاگل، لیکن مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے۔ مولانا صاحب نے جب جنت کے متعلقہ کچھ بیان کیا وہ بڑا خوش ہوا، تو بعد میں جب درس ختم ہوا تو کہتا ہے مولوی جی اے جو کچھ دسیا جے یہ اللہ نے دینا کدوں میں؟ تو پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آندا ہے چاچا یہ مرن تو بعد ملنا ہے۔ انہوں سارے چاچا آدھے چاچا یہ مرن تو بعد دور فٹے منہ تیرا، مرن تو بعد دینا پھر کی دینا ہویا، دینا صحیح سے دے۔ میرا خیال ہے ہم سب عام لوگوں کی سوچ اس بندے جیسی ہے، وہ نیم پاگل تھا، کہتے جو دینا اتنے دے، مرن تو بعد دیا کے۔ لیکن عزیز بھائیوں، مرنے کے بعد جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اور قبر کے سوالات کیا ہیں؟ پہلے تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ قیامت کو ویسے نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کہتے تھے قیامت آئے گی، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے قیامت آ گئی، مرنے کے بعد مر گیا بندہ۔ ایک شخص گیا قبرستان سے ایک پرانی ہڈی لے کر آیا، اس کو ایسے مسئلہ وہ غبار بن گئی، وہ کہتا من یحیی العظام وہی رمیم، آپ کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کون ہے جو ان بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اس سوال پر پریشان ہو گئے، لیکن غیرت والے رب تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ بڑا دانشور سیانہ بنتا ہے، اس نے اپنی پہلی کیفیت پر غور نہیں کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ انتہائی معمولی اور تھوڑے مٹیریل سے پہیا بنایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مستری صاحب نے پوچھا مستر لینٹر پانا ہے تو کنی بجری لگے گی، کتنا ریت، پیمائش کر کے جتنے فٹ ہوتے ہیں نا اس کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے مٹیریل کیا ہے؟ غور کر لیں، باہروں نہیں آتا بچوں ہی آتا ہے، پتہ ہے سارے سمجھو کہ مولوی کہڑے پاسے ٹر پیا جی، مولوی نے شرم نہیں ہوتی بھی گلاں کی کردا پیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا ہے، یہ جس طرح پہلے بنا ہے وہ مشکل ہے، اب تو پورے کا پورا آپ زمین میں دفن کر کے آتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے پہلے بنایا ہے، وہ آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کام آسان ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اس لیے عزیز بھائیوں مت خیال کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنا روزمرہ کا معمول بنا لے کہ وہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ کلمات دہرا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، سارے سوالوں کا جواب یہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ، جو مرضی سوال ہوں جی، کہتے پوچھتے ہیں سوال کیا ہونے، یہ عجیب امتحان ہے۔ دنیا کے کسی بھی امتحان میں اگر سوال اوپن ہو جائے امتحان ختم کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا ہے لہذا امتحان نہیں ہے، پیپر آؤٹ ہو گیا ہے امتحان نہیں ہوگا، نئی ڈیٹ آئے گی، ڈیٹ شیٹ دوبارہ تیار ہوگی اور پورے راز کے ساتھ سوال رکھے جائیں گے، پھر امتحان ہوگا۔
پہلے بتانا. یہ تو دنیا کے اندر کیا خیال ہے, یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کوئی ٹیچر اپنے شاگردوں کو وہ سوال بتا دے جو امتحان میں آنے ہیں, کہتا ہے بے ایمان استاد ہے, استاد بے ایمان ہوتا ہے. لیکن خالق کائنات رب ارض و سما کا عجیب امتحان ہے کہ اس نے سارے سوال اوپن کر دیے, کوئی سوال پوشیدہ نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 سوال یہاں قیامت قبر میں ہو جائیں گے اور 5 سوال آخرت میں ہوں گے. 8 سوالوں کا جواب لازمی ہے. یہاں یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, یہ نہیں, کیونکہ بتا دیا. سوال اوپن, کویشچن سب کے سامنے ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کیا بولا, پہلے تیاری کر, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. میں نے اللہ کو اپنا الہ, اسلام کو اپنا دین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اللہ کا پیغمبر راضی ہو کر پسند کر کے قبول کیا ہے. عزیز بھائیوں, کئی دفعہ انسان کسی بات کو قبول کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کو ناپسند بھی کرتا ہے. کیا خیال ہے, نواز شریف منیا ہے کہ نہیں عدالت کا فیصلہ؟ منیا ہے نا, نواز شریف نے عدالت کا فیصلہ مان لیا لیکن پسند کیا ہے. پسند پہ میں تو ہی نہ ہو گئے, ہے نواز شریف کے متعلق لیکن پسند آپ کو بھی نہیں. اب لوگ تبدیلی 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 کو رو رہے ہیں. کیا حالات بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. فیصلہ کیا, قبول بھی ہو گیا, لیکن پسند, ہاں اس لیے پسند کرنے کی بات اور ہوتی ہے, محض قبول کر لینا اور ہے. اس لیے اسلام قبول کرنا, اللہ کو الہ ماننا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول, چاہے تمام حقوق کے اعتبار سے بھی آپ مان لیں, یہ کافی نہیں ہے. پسند ناپسند کی بات ہے. دل سے خوش ہو کر اس کو الہ ماننا ہے, دل سے پسند کر کے اسلام. اگر ہم اسلام کو پسند کرتے ہو نا, ہمارا عمل اس طرح نہ ہو جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں, کیونکہ اسلام عمل کا نام ہے, کسی آواز کا نام نہیں. اسلام عمل ہے, یاد رکھو. اسلام کوئی آواز نہیں, اسلام عمل ہے, یاد رکھو. بے عمل ہوا تو مسلم کیا, ذہنوں میں خلل ہے, یاد رکھو. لیکن جس دنیا کے لیے تو سنجیدہ ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قبرستان جا کے بیٹھ لو. آپ ماشاءاللہ پیپل کالونی بنی, اجاڑ بیابان, ہم نے جنگل دیکھا, ہاں جی. اب یہ بڑی اس وقت اعلیٰ کالونی بنی تھی, ہونے نو سمجھتا ہی کچھ نہیں, لیکن پھر بھی کو بابرا ٹاؤن, شالیمار ٹاؤن. اللہ اکبر. رات میں کل سٹی ہاؤسنگ میں درس تھا, گیا, وہ آخر لگے جی قبرستان بن گئے تھے, 8 ایکڑ قبرستان بن گیا. میں یار تھے قبرستان بنانے کی لوڑ سے, سارا شہر چھڑ کے تسی اتنے آئے تھے, پھر قبرستان تھے. اس لیے سیانے لوگوں نے پتہ کیا کہا ہے, دنیا کے آ مسافر, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے, 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. کتنے پلاٹ لیے, کتنے اعلیٰ عمارتیں بنائیں. کہتا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت, کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, جن نے بادشاہ مردے اساں بیٹھے نے نا پاکستان ہے, انہیں بادشاہ اور چند ایک زیادہ ہوں گے جو ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایوب خان تو لے کے ویندے آئے ہیں, کوئی زندہ ہیں کوئی مر گئے. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا غرور جو, آج کہاں ہے اے کاسا سر, بول تیرا تاج کہاں ہے. اللہ اکبر. اس لیے عزیز بھائیو, دل سے پسند کر لو, سوالوں کا جواب آسان ہو جائے گا. نہیں تو کویشچن بالکل اوپن ہے, جواب دے ہی نہیں سکے گا. قبر میں 3 سوال ہونے ہیں, دین کے متعلق بتاؤ, اللہ کے متعلق بتاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ. اب کئی لوگوں نے الٹے مطلب نکالنا شروع کر دیا, کہتے ہیں نبی پاک اتھے ہندے نے قبر ہے جی. اب پوچھتے ہیں اس بندے کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خادمہ یا خادم فوت ہو گئے نا,
جب بیمار تھے آپ عیادت کے لیے گئے، اللہ اکبر، فرمایا حالات خراب ہی نظر آتے ہیں، کچھ ہوا تو مجھے بتا دینا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کہا چلو ویسے ہی جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ او جی فوت بھی ہوگا، دفن بھی کر چھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا چلو پھر مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اب نبی پاک تو پوچھتے ہیں اس کی قبر دکھاؤ مجھے، کہاں ہے؟ اگر قبر میں آپ ہوتے ہیں اللہ اکبر، پھر آپ کو تو پہلے ہی پتا ہونا تھا۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہی سوال ہے، آپ کا دین اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک صاحب ایمان مسلمان اسلام پہ چلنے والا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس پر استقلال کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جواب آسان ہوں گے، وہ بہترین جواب دے گا، کیونکہ اس نے پسند کیا ہوگا اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی، اور اللہ کے پسند کیے ہوئے دین کو۔ اللہ نے اس کو سب سے بڑا انعام قرار دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم دیکھو اللہ کے خلیل تھے، کیا خیال ہے؟ وہ اپنی اولاد کے متعلق کتنے فکر مند ہیں۔ جب بیت اللہ بنایا تو کہا ربنا تقبل منا، قبول کر لے، لیکن ساتھ ہی کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے مولا کریم ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی۔ بہت محدود بات ہے، اپنی اور اپنی اولاد کی بات کرنا چھوٹی سی بات ہے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اسلام پر چلنے والا، اسلام کو پسند کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیوں، قبر کے سوال تو یہ ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ آسان جواب ہے، یہاں آپ سے پوچھیں آپ جواب دے سکتے ہیں، اور سوال بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور آپ کا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ لیکن عزیز بھائیوں، اگر دل میں کچھ شک ہوا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یہ جواب نہیں دے سکے گا، چاہے دنیا میں کتنے راگ الاپنے والا ہو۔ اور اس کے بعد پھر اب دیکھیں قیامت کا ٹائم تو بعد میں آنے والا ہے، زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی محدود ہے۔ اب قبر کو ہمارے لوگوں نے آخری آرام گاہ سمجھ لیا، پتہ نہیں آگے کی بننا ہے، آخری آرام گاہ یہی ہے، اور یہ بہت لمبا وقت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال عمر دی ہے، لیکن ان کو قبر میں گئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ ساڑھیاں عمریں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، قبر میں کتنی دیر رہنا ہے، اس کے لیے فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغ بن جاتی ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا ہی لباس پیش کیا جاتا ہے، جنت کا ہی بستر پیش کیا جائے گا، اگر جواب ٹھیک ہوئے تو۔ سوال یہ ہے، جواب کی تیاری کر لو، ٹھیک ہوئے تو قبر صرف قبر نہیں رہے گی، وہ اندھیری کوٹڑی نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، اور میں جس کی نماز جنازہ پڑھوں اللہ اس کے لیے قبر منور کر دیتا ہے، اس لیے مینو دسن تو بغیر نہ دفنایا کرو کوئی۔ لیکن کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے بھی کہ یہی قبر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھڑکی نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اور یہ حوام اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، یہاں سانپ اور بچھو ہیں، وہی قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنتی لباس پیش کیا جاتا ہے، جنت کا بستر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہی میسر فرمائے۔ اور آخرت کے 5 سوال میں نے عرض کیا ہے۔ قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم
حتی یسأل عن خمس. اللہ اکبر. اس وقت تک انسان کو اپنا پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال و جواب نہیں ہو جاتا. پتہ دعا کیا کرو. مجھے ابھی بھی روزانہ فون آتے ہیں مکے سے، استاد جی یہاں آئے ہیں، کیا دعا کریں؟ میں بس یہ دعا کرو اللہ حساب نہ لے. کیا خیال ہے؟ ہم حساب نہیں دے سکتے، بس یہی دعا کرو. کوئی اور بات میں بس یہی بات ہے، اور کسی بات کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اس لیے عزیز بھائیو، سوال نہ ہی پوچھتے تھے چنگا سی، لیکن آپ نے کہا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اصل دعا یہی کیا کرو، یا اللہ ہمیں حساب سے محفوظ فرما. اسی نہیں حساب دے سکتے. حساب تو ہم دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا نہیں دے سکتے. کیا خیال ہے؟ کون سی نعمت ہے جس کا آپ شکرانہ یا معاوضہ ادا کر چکے ہیں؟ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف سانس چلتا ہو نا. آپ نے کبھی غور کیا کتنے سانس لیتا ہے انسان؟ کتنے یونٹ چلاتا ہے؟ بجلی کے، گیس کے تو ہوتے ہیں، لیکن ایک انسان ایک دن میں 24,000 سانس لیتا ہے. کتنے سانس لیتا ہے؟ 24,000. اور ایک سانس کے لیے اللہ پاک کے فضل کی 2 مرتبہ ضرورت پڑ جاتی. 48,000 نعمتیں ہیں صرف سانس کا سلسلہ چلنے میں روزانہ. تو کتنی نعمتیں ہیں، کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے دعا کرا کرو مولا کریم صاحب نہیں دے سکتے، ہمیں بغیر حساب جنت نصیب فرما. اللہ اکبر. لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں کہ ہر تمنا پوری ہو جائے، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، اور مسور کی دال کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں ایک میرٹ ہوتا ہے، اس لیے جنت کے لیے بھی میرٹ. ہم 5 سوال جن میں سے پہلا سوال ہی اگر دیکھا جائے نا وہی کافی ہے کہ انسان کو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک جو کچھ ہوا ہے نا زندگی میں، پوری زندگی کے متعلق سوال کرنا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا سوال صرف جوانی کے متعلق ہوگا. چلو جوان ہونے سے پہلے تو آپ کمزور تھے، اور جوانی کے بعد بھی کمزور ہو گئے، وہ چھوڑیں. جوانی جب آپ ایکٹیو تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، وہانو مکے مار دیتے، ہر ایک آدمی تیر پر چلاتے تھے ہر چیز اس وقت کے مطابق. اللہ اکبر. ایک دفعہ میں نے یہ حدیث ایک گاؤں میں بیان کی تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کمبل میں منہ دھیل کے تھے، اپنا چادر لئی اوپر ویچ منہ کر. جب میں نے بات کی جوانوں کی، چادر سے منہ نکال کے نا منڈیال دھیان کر دینے اگاؤ وہ بھائی. میں نے کہا بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سے جوانی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ میں کہا جوانی کے بارے میں سوال تو آپ سے بھی ہوگا، کیونکہ جوانی تو سامنے ڈالا ہی ہے. آپ بوڑھے جوانی کے بغیر نہیں ہوئے. اللہ نے کمزور پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. کوئی بوڑھا اس دنیا میں بوڑھا نہیں آیا، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا. اس لیے دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک بخت شخص جس نے جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری. اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے خوش نصیب کو اپنے سائے میں قریب کر کے جگہ عطا فرمائیں، نور کے منبر پر بٹھائیں گے. اگر جوانی عبادت میں، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ. تیسرا سوال ہوگا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کیوں جی کیا پڑھا تھا؟ ایک علم میں نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس 7ویں آسمان کے اوپر بلا کر دیا تھا. وہ علم بھی پڑھا تھا آپ نے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ہیں دنیا کے علوم کے لیے بڑے سنجیدہ ہیں، کیونکہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. پڑھانے والے دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک آدمی موٹر سائیکل پر 7 بچوں کو بٹھا کر سکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور واپس لاتا ہے، اور اس کو اپنا بہت بڑا مسئلہ سمجھتا ہے.
اللہ اکبر. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کیا پڑھا. یہ قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن. قرآن مجید کا سب سے پہلا پڑھانے والا خود اللہ پاک ہے. وہ معلم اول، سب سے پہلے تعلیم دینے والے وہ ہیں، پھر محمد رسول اللہ. اور آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے پڑھانے والا ہو. کیا پڑھا یہ سوال ہوگا. اللہ اکبر. اور کس حد تک عمل کیا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ سوال براہ راست بلا واسطہ قرآن مجید کے متعلق ہے. اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ملک کا نظام تعلیم کیسا ہے اور ہمارا اپنا ذاتی عمل کیا ہے. بہت کمزوری ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا پڑھانے کے لیے امریکہ بھی بھیجتے ہیں، روس بھی بھیجتے ہیں، دیگر ممالک کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن دین پڑھانے کے لیے اتنے مسیطیں بھی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ مفت پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے فیس دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. کوئی قاری صاحب فیس مانگ لیں، لوگوں نے قاری صاحب اگے جا کے کچھ نہیں لینا، اتنے ہی منگن ڈے جڑا منہ اڈے ہے. تساں قرآن پڑھاؤ بالوں کو، قرآن پڑھانا سے ہو. اور ویسے بھی ہمیں اللہ نے روک دیا کہ اس علم سے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہوگا. تسی دنیا نے ٹگیاں سے کر دو پہ، جائز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا اور پانچواں سوال مال کے متعلق ہوگا. مال حاصل کیسے کیا اور مال خرچ کیسے کیا. کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے حاصل کیا، کیسے خرچ کیا. کیا خیال ہے؟ سوال واضح ہو گئے ہیں. جوابوں کی تیاری ہر ایک آدمی کے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے باقاعدہ نقل مارنے کی بھی اجازت دے دی. کیا خیال ہے؟ اس سوال میں اس امتحان کا بڑا عجیب انوکھا انداز ہے. ایک تو سوال سارے اوپن ہیں، دو ہے نقل مارنے کی بھی اجازت ہے. محمد کی طرف دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ تھے ویسے بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ جو جتنا ان کے مشابہ ہوگا اتنا ہی نمبر زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ موضوع تھا، میں نے اس کے متعلق چند باتیں کی ہیں، اور الحمدللہ میں نے صحیح باتیں کی ہیں، اچھی باتیں کی ہیں. باتیں ہم اپنی نہیں کرتے، نہ اپنے ماں باپ کی طرف سے لاتے ہیں. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، نئی نئی باتیں سمجھاتے ہیں، اے کتوں لے آتے ہو؟ اور مولویوں کو بھی بھیج دیں. میں کہا میرا ابا عالم نہیں ہے. میرے ابا جان ماشاءاللہ حیات ہیں، 100 سال دے نیڑے نے، ابھی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. میری ماں بھی، میرے والد بھی. میں کہا مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مجھے دس دے نہیں ہو. ہاں جو کچھ پڑھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، جو قرآن میں آیا ہے وہ بیان کرتا ہوں، جو حدیث میں ہے وہ بیان کرتا ہوں. میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، خیر خواہی کی، اور بات واضح کر دی ہے. اب تیاری کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اللہ نے انسان بے اختیار ہے، کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں رہ سکتا ہے. البتہ آنے سے لے کر یہاں رہنے تک انسان کو کچھ اختیار دیا ہے. یہ اختیار انسان اپنے متعلق کیسے استعمال کرتا ہے، اللہ نے کہا اس میں بھی آپ کو اختیار دیتے ہیں. لیکن اگر آپ صاحب ایمان مسلمان ہیں، پھر آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ جذبہ اور حوصلہ نصیب فرمائے کہ ہم اس کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنے لیے پسند کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن بیٹھیں، ابھی بیٹھ جائیں. میں آپ سے ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں.